یہ بل بورڈز کے اوپر کیا ہوا ہے، کیا تصویریں بنی ہوئی ہیں. آپ کے اخبارات میں جو اشتہارات آتے ہیں فلموں کے، وہ آپ کے بچوں کے گاؤں سے گزرتے ہوں گے. معاشرے کے اندر سے جب تک کہ فحاشی اور یعنی خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، خصوصاً ان بل بورڈز کے ذریعے سے، اور ستر و حجاب کی پابندی، اگر یہ نہیں ہے تو زنا کا تو گویا کہ دفتر آپ نے کھولا ہوا ہے. اور یہ کہ بچوں کے جوان ہوتے ہی شادی کی فکر کرو، دیر مت کرو. حضور نے فرمایا ہے کہ اگر والدین اس میں تاخیر کریں گے اور کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ہے غلط راستے پر پڑے گی تو اس کے مجرم جو ہے وہ والدین ہوں گے. یہ سارے دواعی، یہ سارے جو محرکات عمل ہیں، ان کو ختم کر کے پھر زنا کی سزا نافذ کی جائے، تب تو کوئی بات ہوگی. اور یہی نہیں، اور مزید جب تک کہ معاشرے کی اخلاقی سطح اتنی نہیں ہے کہ جو کارکنان قضا وہ تعزیر ہیں، پولیس والے ہیں، تھانے والے ہیں، جیلوں والے ہیں، پھر عدالتوں کا معاملہ ہے، اگر یہ نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، تو کھیل بن جائے گا اسلامی قانون، اور کھیل بن جائے گا ان کے ہاتھ میں. چنانچہ حدود آرڈیننس کے بعد یہ بہت عرصے تک یہ بات کہی جاتی رہی کہ بھائی اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ پولیس والوں کی رشوت کا ریٹ بڑھ گیا. دیکھو 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 ہم ہی تمہارا حدود چالات کر دیں گے، ورنہ اتنے پیسے لاؤ. اگر اتنے پیسے دے دو گے تو پھر عام قانون کے تحت جو ہے پرچہ کٹ جائے گا، اور اگر تم نے یہ پیسے نہ دیے تو حدود کے تحت پرچہ جو ہے اب کر دیں گے. اب لہذا رشوت خوری کا راستہ ان کا کھل گیا. اسی طریقے پر گواہوں کی ایمانداری، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ؟ ایماندار سچ بولنے والا گواہ لائیں گے کہیں سے؟ یہ جنس نایاب، سچی گواہی کوئی ویسے دیتے ڈرے گا ہنڈوں سے، فلاں ہنڈا فلاں جتھے دار، اس کے خلاف گواہی میں دے دو. اپنی جان، اپنے مال، اپنے آس اولاد، اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے. معاشرے کا حال تو یہ، وہ اسلامی قانون کیا کر لے گا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر جب تک آخرت کا یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا، قیامت کے دن کے محاسبے کا یقین نہ ہو، جس کی بنا پر لوگوں نے خود جرم کا اقبال کیا. حضور کے زمانے کے بیشتر واقعات وہی ہیں. ورنہ قانون جو ہے زنا کے سلسلے میں جہاں سزا انتہائی سخت ہے، وہاں اس کے لیے جو گواہی کا جو معیار ہے، نصاب ہے، وہ بھی انتہائی سخت ہے. 4 عینی گواہ، چشمدید گواہ، کوئی آسان کام ہے؟ لیکن وہ اندر سے بیٹھا ہوا انسان، حضرت معاذ آتے ہیں حضور کے پاس خود کہ حضور مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجیے. حضور فرماتے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ نہیں حضور نہیں، میں لوگوں سے کہا سونگو اس نے کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے؟ اسے پتا ہے رجم کی سزا ملے گی، رجم. اور پھر بھی وہ کہہ رہا کہ نہیں، مجھے پاک کر دیجیے، آپ مجھے آخرت کی سزا سے بچا لیجیے. وہ تو اقرار پر ہو رہا ہے معاملہ، کوئی مستغیث وہاں نہیں تھا، کوئی مدعی وہاں نہیں تھا، کوئی گواہی وہاں کچھ بھی نہیں، نتھنگ آف دی سارٹ.
اب آپ سوچئے ایسی ایک مثال بھی اگر آپ کے معاشرے میں قائم ہو جائے تو جڑ نہیں کٹ جائے گی برائی کی. ایک خاتون آتی ہے، غامدی خاتون، حضور مجھ سے وہ خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرماتے شاید کہ تمہیں حمل رہ گیا ہو. کہ یہاں حمل تو ہے. تو جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے؟ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. چلی گئی. وضع حمل کے بعد پھر آ گئی، حضور میں یہ بچہ ہے، پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کر دی. فرمایا ابھی تو اس کا وجود تمہاری ذات پر منحصر ہے، اسے دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ دودھ پلاؤ اسے. پھر آ جاتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. دیکھیے حضور اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. تب حضور حکم دیتے ہیں پر وہ عورت رجم کی جاتی ہے. یہ مثال کا اثر ہے. کسی شخص نے کہہ دیا، ہم جیسے تھے نا وہاں بھی، کہ کتنی بے حیا عورت تھی. حضور نے فرمایا نہیں، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے رہنے والے سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. یہ ایمان تو پہلے پیدا کریں. میں آپ کو بتا رہا تھا زنا کے معاملے میں خاص طور پر جب تک یہ داعیات پورے نہ ہو جائیں آپ اس کے محرکات کا سد باب کریں. آپ معاشرے کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ زنا کی طرف رجحان ہوئی نا. پھر آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ صاف ہو، دیانت والا ہو، آپ کی پولیس جو ہے وہ دیانت دار ہو، رشوت خور نہ ہو، آپ کی عدالت جو ہے وہ ٹھیک ہو. پھر یہ کہ انسانوں کے اندر ایک ضمیر ہو. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون فجر کی نماز کے وقت نکلی تو کسی شخص نے راستے میں گلی میں زبردستی کی، زنا بالجبر کی اور بھاگ گیا. یہ چیختی رہی. ان کی شکایت آئی تو انہوں نے ایک نام لیا کہ میں نے خیال میں فلاں شخص تھا. بلایا، اس نے مان بھی لیا. اسے پتا ہے کہ اب کیا ہوگا، رجم ہوگا. مان لیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آ گیا، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے نہیں کیا، میں نے کیا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اصل مجرم کو بچانا چاہتا ہوگا کسی وجہ سے، تو اس کا گناہ اپنے سر لینے کو تیار تھا. لیکن وہ ضمیر کی خلش اس اصل مجرم کی تھی. حضور نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے کیا، رجم کیا گیا. تو نظام پورا ایک نظام کے اندر پورا معاملہ ہوتا ہے. ہر چیز کسی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہے تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا. ایک اور بات اس میں عرض کر دوں، اس میں زنا کا اگر الزام لگا دیا جائے اور 4 گواہیاں نہ آئیں تو قذف کی سزا ہوتی ہے. غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا 100 کوڑے، شادی شدہ کے رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا. اور اگر آپ نے الزام لگایا اور گواہ نہیں لا سکے تو آپ پر قذف اور 80 کوڑے لگے. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت وہ ہے جو اللہ ہی کے قانون میں ہو سکتی ہے، انسانوں کے مضمون میں. جرم سخت ہے تو اس کے لیے سزا بھی انتہائی سخت، جس کو دیکھ کر لوگ کانپ اٹھیں، پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کیا جائے. لیکن اس کے لیے گواہی کا نصاب بھی بہت سخت. اس لیے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام دیکھا ہے غلط، 4 گواہ نہیں ہے تو چپ رہے. یہ بھی حکمت ہے. برائی کی تشہیر تو نہ ہونا. یہاں جس کے جی میں آتا ہے الزام لگا دیتا ہے. چٹپٹی خبر جس اخبار کو مل گئی اس نے لگا دی. باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا، خبر لگ گئی ہے، کیا ہے یا نہیں کیا یہ اللہ جانے، لیکن وہ تشہیر ہو رہی ہے. تو اس کا راستہ روکنے کے لیے. اور ایک اور حکمت دیکھیے، اسلام کی سزاؤں میں جو حکمت ہے، ایک تو یہ کہ ایک انتہائی ڈیٹرنٹ ہونی چاہیے، سزا سخت ہونی چاہیے.